اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کی اہم بیٹھک، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا اتفاق۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بات چیت، اپوزیشن جماعتوں کی حکومت مخالف تحریک پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال۔ اجلاس میں محمود خان اچکزئی، مولانا فضل الرحمان اور محمد علی درانی کی شرکت۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی، عمر ایوب اور اسد کیسر شریک تھے۔ جماعت اسلامی اور بی این پی مینگل کا وفد بھی شریک تھا۔ اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا، مولانا فضل الرحمان بھی ایک ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما اظہر مشوانی کے 2 لاپتہ بھائیوں کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ عدالت نے سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ، آئی جی اسلام آباد اور ڈی جی ایف آئی اے کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا، وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کی رپورٹ پہلے ہی فائنل ہو چکی ہے۔ سیکیورٹی اداروں کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دونوں بھائیوں کے حوالے سے کچھ معلوم نہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اب تمام فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کروں گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 15 اگست تک ملتوی کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا برطانوی ہم منصب یویٹ کوپر سے ملاقات۔ مؤثر بارڈر مینجمنٹ اور غیر قانونی امیگرینٹس کے سدباب کے اقدامات پر بات۔ محسن نقوی نے کہا، غیر قانونی امیگریشن سے نمٹنے کے لیے باہمی اشتراک کار بڑھانا ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے تشدد پر اکسانے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ برطانوی وزیر داخلہ نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی میاں چندو آمد، گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم سے ملاقات۔ گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ نے ارشد ندیم کے لیے 10 کروڑ روپے کے انعام کا اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی ہیرو ارشد ندیم کو ملاقات کے لیے بلا لیا۔ تاریخی کارنامہ سر انجام دینے پر خراج تحسین پیش کریں گے۔ انعام کا اعلان بھی متوقع ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ٹاپ سٹی کیس میں آرمی ایکٹ کے تحت تعدیبی کارروائی شروع کی گئی۔ سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل پر تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی گئی۔ فیض حمید کے خلاف شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے پاک فوج نے یہ انکوائری کی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات موصول ہوئی تھیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد فیض حمید کے خلاف آرمی ایکٹ کی کئی خلاف ورزیاں ثابت ہو چکی ہیں۔ پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب انضباطی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ فوج میں کڑے احتسابی عمل پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح بیان دے دیا ہے۔ 7 مئی کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا، فوج میں خود احتسابی کا کڑا اور شفاف عمل ہر وقت جاری رہتا ہے۔ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے احتساب کے نظام پر فخر ہے۔ فیض حمید کے خلاف کارروائی ادارے کا اندرونی معاملہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی گفتگو، بولے عوام مہنگائی سے بے حد تنگ ہے، نوجوان اور سرمایہ کار ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایف بی آر ٹیکس آمدن کے بجائے کرپشن بڑھا رہا ہے، حکومت آئی پی پیز پر ڈرانے کے بجائے اس سے نجات دلائے۔ حافظ نعیم کا پاک ایران گیس پائپ لائن معاہدے پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا شہداء کے اہل خانہ کو مفت پلاٹ دینے کا اعلان۔ کہا، پاک فوج اور ایف سی کے شہداء کے ورثاء کو بھی پلاٹس دیے جائیں گے۔ شہداء نے ہمارے محفوظ مستقبل کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ شہداء کی قربانی کا بدلہ کسی صورت چکایا نہیں جا سکتا۔ پلاٹس دینے کا مقصد شہداء کے ورثاء کی معاشی سپورٹ کرنا ہے۔ کالعدم بی ایل ایف کا انتہائی مطلوب دہشت گرد سرغنہ شمبین عرف شاہک جہنم واصل۔ ذرائع کے مطابق شمبین کو بی ایل ایف کے اپنے ہی ساتھی نے جہنم واصل کیا۔ دہشت گرد گروپس میں فنڈنگ اور اختیارات کی جنگ شدت اختیار کر چکی۔ شمبین کی ہلاکت سے بی ایل ایف کے اندرونی دراڑیں کھل کر سامنے آنے لگی ہیں۔
سندھ ہائی کورٹ کا کراچی سے تمام سائن بورڈز 4 ہفتے میں ہٹانے کا حکم، غیر قانونی سائن بورڈز لگانے والوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کی ہدایت، عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کارروائی کی تنبیہ، سرکاری املاک اور عوامی مقامات پر سائن بورڈز، بینرز اور اشتہارات لگانے سے متعلق کیس، عدالت نے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہ کرنے پر میئر کراچی اور دیگر افسران پر برہمی کا اظہار کیا۔ پاکستان کا 77ویں یوم آزادی ملٹری اکیڈمی کاکول میں آج رات آزادی پریڈ ہوگی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر شاندار تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ ملک بھر میں سرکاری اور نجی طور پر بھی تقاریب کا اہتمام۔ سندھ کے گورنر ہاؤس میں بھی آج رات کو جشن آزادی تقریب کی تیاریاں۔ گورنر کامران ٹیسوری نے عوام کو شرکت کی دعوت دے دی۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی بھی شرکت کا امکان ہے۔ اور نوید اکرم چیمہ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا مینیجر مقرر کرنے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق قومی ٹیم کی نئی مینجمنٹ کا اعلان 1-2 روز میں متوقع ہے۔ نوید اکرم دورہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ٹیم مینیجر رہ چکے ہیں۔ سابق سینئر مینیجر وہاب ریاض اور مینیجر منصور رانا کو T20 ورلڈ کپ میں خراب پرفارمنس پر ہٹایا گیا تھا۔